ناظرین، فجر کی سنتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصی تاکید فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنت دوگانہ کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں، یعنی ایسی کیفیت آ جائے کہ تمہیں اتنا خطرہ ہو کہ تمہارے اوپر دشمنوں کے سوار ان کے گھوڑے جنگ کی حالت میں بھی اگر تمہارے اوپر وہ تمہیں روند ڈالنے کا خطرہ ہو، تب بھی کوشش کرو کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو۔ یہ تاکیدن ہے، ورنہ نماز جنگ کے اندر جو ادا کی جائے گی اس کی جو ترتیب ہے وہ آپ علماء کرام سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ادا ہوگی، لیکن یہ تاکید فجر کی سنتوں کے حوالے سے ہے کہ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ ایسی صورت میں بھی فجر کی 2 رکعات نہ چھوڑنا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فجر کی 2 رکعات دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے متعدد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی نماز اقامت ہونے کے بعد بھی سنت فجر کو ادا فرمایا، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے جماعت فجر شروع ہونے کے بعد یہ 2 رکعات سنتیں ادا کی اور پھر جماعت میں شامل ہوئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اسی طرح ادا کی، اور حضرات صحابہ کرام کے ارشادات اور ان کا عمل دراصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و توضیح کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں یہ بات ناقابل تصور ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے۔ اسی پس منظر میں ائمہ 4 میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی یہ 2 فجر کی سنتیں ادا کی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے متعلق شدید پابندی کے پیش نظر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں واجب کا درجہ دیا ہے، جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے صراحتاً۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ان کے واجب ہونے کی روایت ملتی ہے۔ حسن ابن زیاد نے ان سے نقل کیا ہے کہ اگر عذر کے بغیر انہیں کوئی بیٹھ کر ادا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ فجر کی فرض نماز سنتوں کے بغیر ہوتی ہی نہیں، یہ درست نہیں، بلکہ اس کے بارے میں حنفیہ کے مسلک کی تفصیل یہ ہے کہ اگر فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بعد امام کے ساتھ فرض نماز کا قاعدہ اخیرہ مل سکتا ہے تو سنت نہ چھوڑے بلکہ سنت پڑھ لے اور بعد میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اور اگر اس کی بھی امید نہ ہو تو پھر سنت اس وقت نہ پڑھے بلکہ اشراق کا وقت ہو جانے کے بعد اسی دن زوال سے پہلے پڑھ لے۔